نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 18ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون سے اس کا آغاز فرمایا اور اس میں ابتدائی طور پر مومنین کی چند اہم ترین صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب آگے وہ صفات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، بے مقصدیت کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنے اوقات کو، اپنی عمر عزیز کو تول کر کے خرچ کرتے ہیں، لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور پاک دامنی، عفت اور شرم و حیا کا پاس رکھتے ہیں۔ ازدواجی تعلق صرف اور صرف اپنی رفیقہ حیات تک محدود رکھتے ہیں، یا پرانے زمانے میں جو باندی کا تصور تھا بس اس کے علاوہ نہیں، امانتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر کے آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے، کس چیز کے؟ جنتوں کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی ان صفات کو یہاں شروع کے اندر بیان فرمانے کے بعد آگے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ نوح علیہ السلام نے وہی دعوت دی، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اس توحید کی دعوت پر آگے قوم نے استہزاء کیا، ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس میں اپنے ایمان والے رفقا اور کمپینین کو سوار ہونے کا حکم دیا، اور باقی جو لوگ نااہل اور کفار رہے وہ غرق ہو گئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے توحید کے مقابلے میں شرک کا تذکرہ یوں فرمایا کہ مشرکین کی محرومی کیا ہے، کس بنیاد پر یہ مشرکین محروم ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ کہ یہ قرآن نہیں سنتے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ دور بھاگتے ہیں اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے، کہیں کام کی کوئی بات اندر پڑ نہ جائے لہٰذا یہ بھاگتے ہیں۔ جب یہ معاملہ کرتے ہیں اور یہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت سے اور ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان پر انعامات خداوندی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے قوت سماعت، بصیرت ہو کے بصارت، اللہ نے یہ پیدا کیا، کان کی طاقت، سننے کی طاقت اور نعمت، اسی طرح دیکھنے کی اللہ رب العزت نے قوت بینائی عطا فرمائی، دل اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، لیکن بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ کفار کے لیے یہاں اللہ رب العزت نے عذاب کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ربی ما ترینی ما یوعدون، کہ اگر اے اللہ آپ ان کو یہاں دنیا میں ہی عذاب دینا چاہیں تو مجھے اے اللہ محفوظ رکھ دیجئے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیجئے۔ ظاہر ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جہنم کیا، دنیا کیا، آخرت اور دنیا کے عذاب سے محفوظ ہی رہنا ہے، لیکن ان کے عذاب کی وعید اور مؤمنین کے بچاؤ کے لیے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی تلقین اور دعا کے کیے جانے کا اللہ نے مطالبہ فرمایا۔ اس کے بعد جہنمیوں کے عذاب کا بڑا دردناک تذکرہ، تلفع وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے جھلس جائیں گے اور عذاب کے اندر مستقل مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ اس خدائی عذاب جہنم میں مبتلا ہونے کے بعد یہ اللہ کو پکاریں گے اور مالک داروغہ کو پکار کر کے جب یہ اللہ سے درخواست کرنا چاہیں گے تو جواب میں ان کو کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، دوبارہ ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر اسی جہنم کے عذاب میں رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور اس سے پہلے یہ کہا گیا کیا ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ نہیں پیش کیا گیا تھا؟ کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تم کو بار بار تلقین نہیں کی تھی؟ یقیناً انہوں نے دعوت دی تھی اور تلقین کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورۃ المؤمنون کے آخر میں
ایک بڑا خوبصورت اصول یہ بیان فرمایا اور انسان کو متوجہ اور ہمیشہ کے لیے متنبہ فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو ایسے بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم اللہ کی طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس بیکار کام سے اللہ رب العزت پاک ہے کہ حساب کتابی نہ ہو اور کوئی حساب نہ ہو، ظالم کے ظلم کا بدلہ اور انتقام اور حساب نہ لیا جائے، اور عبادت گزار کی مستقل عبادتوں کی کوئی جزا ہی نہ ہو۔ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے بیکار پیدا کر دیا؟ تو فتعالی اللہ الملک الحق، ایسا کام کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، قدوس ہے اور اللہ رب العزت بری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نور کا تذکرہ، یہی سورہ نور کا آغاز 18ویں پارے سے ہی ہوتا ہے، اور سورہ نور کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے چند معاشرتی اور اخلاقی اور دینی احکام، خاص طور پہ پبلک ڈیلنگ اور اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا، اور اخلاقیات پر زور دیتے ہوئے بدکاری سے بچاؤ کی ترغیب اور حکم دیا، اور تلقین فرمائی کہ عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، مرد اور عورت، اور رضامندی کے ساتھ کرتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو پھر ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو پھر اس کو احادیث کے ذکر کے مطابق سنسار کیا جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سزائیں دینا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، کورٹ کا اور عدالت کا کام ہوا کرتا ہے۔ یہ احکام عدالت کی طرف متوجہ ہیں کہ اسلامی قضاء، اسلامی جج اور عدالت اسلامی یہ سزائیں نافذ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے واقع افک کا تذکرہ فرمایا، اور واقع افک کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قافلے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت ام المومنین ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، قافلے والے کو پتہ نہ چل سکا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئیں، تاخیر سے آئیں، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ باقی تھا، ان کے اونٹ پہ سوار ہو کر کے آگے تشریف لے گئیں اور پھر قافلے سے جا کر کے ملی۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق تھا، اس نے یہ موقع دیکھا اور اس نے نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا۔ یہ الزام لگانا تھا کہ یقینی طور پر اس سے زیادہ اور کیا سخت گیر قسم کا اور اس سے زیادہ اور کیا سفاکیت پر مشتمل توہین کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت کے، پاک دامنی کے، اللہ نے ان کی برات کے لیے آیات اتار دی۔ صرف آیات نہیں اتاری، رکوع نہیں اتارا، 1.5 رکوع اتارا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو قرآن کریم کا حصہ قرار دے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت اور برات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اس آیت کا مختصر ترین پس منظر یہ ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عام طور پر مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، لیکن بعض منافقین کے مستقل پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ بھی تھوڑا سا اس طرف مائل ہو گئے کہ شاید اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی اور صاحبزادی کے حوالے سے اس طرح کسی بات کو سوچ رہے، انہوں نے کہ قسم کھا لی کہ میں ان کو آج کے بعد کوئی مالی اور مدد فراہم نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مالی وسعت والے اور اصحاب ثروت والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے، وہ اپنا صدقہ دیتے رہیں، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، اور اسی وسعت ظرفی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، لہذا تم بھی عفو اور درگزر سے کام لو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی آنکھوں اور عصمت کی حفاظت کے لیے یہ حکم بیان فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے، مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض، نور سے مراد اللہ ہے، لیکن یہاں نور سے مراد منور، یعنی نور روشن کر دینے والا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو 7 زمینوں 7 آسمانوں کو روشن کر دینے والا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اللہ کے نور کی۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک طاقچہ ہو، طاقچہ، اور اس طاقچے کے اندر ایک
چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک قندیل کے اندر ہو، اور پھر وہ جو چراغ ہے وہ زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، اور پھر وہ زیتون کا تیل بھی وہ کہ جس کے اوپر مسلسل، یعنی زیتون کا وہ تیل جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہو، یہ اس بنیاد پر یہ تیل بالکل صاف اور عمدہ ہو جائے گا۔ مثال دینا مقصود یہ ہے کہ اس سے مراد مومن کا دل ہے کہ وہ اس طرح طبعی طور پر اپنے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر جب وحی کا معاملہ ساتھ میں آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ استخلاف کی آیت ہے، اس کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کی موعودہ آیت۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ لوگ کہ جو اچھے اعمال کریں، ایمان لائے، صالح اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرما دیا، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اللہ رب العزت زمین میں اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی 18ویں سپارے کے آخر میں سورۃ الفرقان کا بھی آغاز فرما دیا ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ بنیادی عقائد مشرکین کے یہاں ذکر کیے، اور پھر ان کے اعتراضات کے جوابات۔ دو اعتراضات خاص طور پر 18ویں پارے کے آخر میں سورۃ الفرقان کے آغاز میں اللہ نے یوں بیان فرما دیا، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، یا بعض یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے ان سے نعوذ باللہ سیکھ کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، وحی ہے اور حق کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار کے اندر چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں۔ گویا کہ اگر یہ رسول ہیں تو یا تو ان کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا فرشتوں کی اور ملائکہ کی ایک جماعت ہر وقت ان کی حفاظت اور مدد کے لیے ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بیان فرمائی، ما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے اس سے پہلے جو انبیاء اور رسل بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتے تھے، وہ بھی اسی طرح بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ گویا کہ بشر اور انسان کو اللہ رب العزت پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے توحید کا پیغام ڈیلیور ہو سکے۔ فرشتہ اگر بھیجا جائے، ملائکہ بھیجے جائیں، تو وہ انسانوں کو یہ میسج اور یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے، نہ انسان ان کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان قرآنی تعلیمات کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔